اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وهو عند اللہ عظیم ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سورۃ النور کی یہ دوسری رکوع ہے، اور اس رکوع میں اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ان سارے مومنین، سارے مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی بیان فرمائی ہے۔ جب ان پر منافقین نے تہمت لگائی، اللہ رب العزت نے ان کی پاکیزگی کے بارے میں قرآن اتارا، اور منافقین نے جھوٹ گڑھ کر اپنی طرف سے ایک افواہ پھیلا دی، اور اس میں کچھ مسلمان بھی ان باتوں کو نقل کرنے لگے، اپنی مجلسوں میں اس بات کا تذکرہ کرنے لگے۔ حالانکہ مسلمان تو، مومنین تو، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، وہ اس بات کو جھوٹ ہی سمجھتے تھے، اس بات کو تہمت سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی اپنے مجلسوں میں اس کا ذکر کرتے تھے، اپنی زبانوں سے نقل کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا ہے، اور قیامت تک سارے مسلمانوں کو ایسی باتوں سے، ایسی فحش گوئی سے منع فرمایا ہے اللہ رب العزت نے۔ اور یہ بات بھی ان آیات میں آئی ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کے معاشرے میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے دردناک عذاب کا اعلان فرمایا ہے، چاہے وہ اس دور میں ہو یا اس دور میں ہے یا قیامت تک آنے والا کوئی بھی دور ہو۔ جو شخص، جو انسان مسلمانوں میں، مومنین میں فحاشی پھیلانا چاہتا ہے، چاہے وہ عورتوں کی آزادی کا نام لے کر، عورتوں کے حقوق کا نام لے کر، کوئی بھی نام لے کر وہ مسلمانوں میں، مومنین میں، مسلمانوں کے معاشرے میں فحاشی پھیلانا چاہتا ہو، اللہ رب العزت نے ان کے لیے کلہ عذاب کا اعلان فرمایا ہے، اور ان کے لیے بڑی سخت وعیدوں کا اعلان فرمایا ہے۔ فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس آیت میں اللہ رب العزت ان مومنین سے مخاطب ہے جو اس بات کو، یعنی جو تہمت لگی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، ان کے بارے میں فرمانا ہے کہ اگر تم پر اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ رب العزت کا فضل اور رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی وجہ سے اس وقت تم پر سخت عذاب آ پڑتا۔ یعنی یہ منافقین نے جب یہ تہمت لگائی تو پھیلتے پھیلتے بات بہت دور نکل گئی، سارے مدینہ کو خبر ہو گئی، تو لوگ جو تھے، مسلمان جو تھے، مومنین جو تھے، ان کے مجلسوں میں بھی یہ تذکرہ ہونے لگا، ایک دوسرے سے ان باتوں کو نقل کرتے تھے۔ حالانکہ وہ مومنین ایسے تھے، پکے مسلمان، پکے مومنین تھے، لیکن مجلسوں میں یہ بات چلنے لگی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو اللہ کی طرف سے تم پر عذاب، بڑا زبردست عذاب تم پر آتا۔ یہاں پر ایک بات ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر اعتراض کرتے ہیں،
ان کے لیے اللہ رب العزت کا یہ جواب ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ رب العزت کی فضل اور رحمت دنیا میں بھی صحابہ کرام پر ہے اور آخرت میں بھی صحابہ کرام پر ہے۔ اس آیت سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر اعتراض کرتے ہیں، ان کی کسی اجتہادی غلطی کی بنیاد پر ان پر لعن طعن کرتے ہیں، ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کو اکساتے ہیں، اللہ رب العزت نے کلم کلا اعلان فرما دیا کہ اگر اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت دنیا اور آخرت میں ان پر نہ ہوتی تو پھر ان پر عذاب آتا۔ تو اللہ کی رحمت دنیا میں بھی صحابہ کرام پر ہے اور آخرت میں بھی صحابہ کرام پر ہے۔ اگلی آیات میں فرمایا اذ تلقونہ بألسنتکم، کہ جب تم نقل کر رہے تھے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں کے ذریعے، یہ جو بات، یہ تہمت کی جو بات ہے، یہ اس بات کو تم جب ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے اپنی زبانوں سے، وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم، اور اپنے منہ سے ایسی باتیں کر رہے تھے جس کا تمہیں سرے سے علم ہی نہیں تھا۔ یعنی مسلمانوں کے، مومنین کے مجلس میں یہ بات ہونے لگی، ایک صحابی رسول دوسرے سے پوچھتا تھا کہ کیا ہوا، تو وہ اس کو واقعہ بتا دیتا کہ ایسا ایسا ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے بھی منع فرمایا ہے، فرمایا اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم ایک دوسرے سے اپنی زبانوں کے ذریعے بات نقل کر رہے تھے، وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم، اور اپنی منہ سے ایسی باتیں نکالتے تھے جس کا تمہیں علم ہی نہ تھا، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس بات کو، جو تہمت لگی تھی اور تم اس کو اپنی مجلسوں میں گھماتے پھراتے تھے، اپنی زبانوں سے یہ بات نکالتے تھے، اپنی مجلسوں میں یہ تذکرہ کرتے تھے، تم اس بات کو بہت ہی معمولی بات سمجھتے تھے، تمہارا خیال تھا کہ یہ بہت ہی معمولی، بہت ہی چھوٹی سی بات ہے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں یہ بات بڑی سنگین ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی اور سب سے محبوب بیوی پر، جو ان کو سب سے لاڈلی تھی، اس پر یہ تہمت لگی، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی سنگین بات ہے۔ اگلی آیات میں فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، کہ جب اللہ رب العزت مومنین سے مخاطب ہے، مسلمانوں سے مخاطب ہے جو تذکرہ اپنی مجلسوں میں کرنے لگے تھے، کہ جب تم نے یہ بات سنی، یہ تہمت کی بات ہے، یہ جب تم نے سنی تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس بارے میں ہم کوئی بات کریں۔ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں کوئی حق ہی نہیں پہنچتا کہ ہم اس بارے میں بات کریں، اور تم نے یہ کیوں نہیں یہ کہنا چاہیے تھا تمہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یا اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ تم نے یہ دو باتیں کیوں نہیں کی جب تم نے اس تہمت کے بارے میں سنا؟ کون سی دو باتیں؟ کہ تم یہ کہتے کہ ہمیں کوئی حق ہی نہیں پہنچتا کہ ہم اس بارے میں بات کریں، دوسری یہ بات کہ یا اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ بہت بڑا، بہت سنگین الزام، بہت سنگین بہتان ہے۔ اگلی آیات میں فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، فرمایا اللہ رب العزت تمہیں نصیحت کرتا ہے ان تعودوا لمثلہ، کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا، کہ یہ جو تہمت کی افواہیں پھیلی تھی اور تم اس کو اپنی مجلسوں میں گھماتے پھراتے تھے، اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے سے نقل کرتے تھے، فرمایا اللہ رب العزت تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور یہ بات سارے قیامت تک جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے لیے ہے، سب پر یہ لازم ہے۔ اللہ رب العزت سب کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ پھر کبھی ایسی باتوں میں نہ کرنا، پھر کبھی ایسا نہ کرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تم مومن ہو تو اللہ رب العزت تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ ایسی باتوں میں نہ پڑنا، کبھی ایسا نہ کرنا۔ پھر اگلی آیات میں فرمایا وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ رب العزت واضح کلی طور پر تمہارے لیے ہدایت کی آیات کلی طور پر بیان فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کلی طور پر ہدایت کی باتیں بیان فرماتے ہیں، ہدایت کی آیات
بیان فرماتے ہیں واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ اللہ رب العزت کو ہر بات کا علم ہے، اللہ رب العزت کے پاس ہی سارے علموں کے خزانے ہیں، اللہ رب العزت کے پاس ہی سارے حکمتوں کے خزانے ہیں، تم کیوں اس بات کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ اگلی آیت میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم۔ اللہ رب العزت نے ایک وعید سنائی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو مسلمانوں میں، مومنین میں، ایمان والوں میں فاحش اور بے حیائی کی باتیں پھیلاتے ہیں، مسلمانوں کے معاشرے میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں اور اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں، ایمان والوں میں کسی طرح بے حیائی پھیلے۔ آج کے زمانے میں ہم دیکھ لیں، کوئی عورتوں کے حقوق کے نام پر نکلتا ہے، کوئی عورتوں کو مرد کے برابری کی بات کرتا ہے، کوئی کیا بات کرتا ہے، کوئی کیا بات کرتا ہے، اور سب کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ کسی طرح مومنین مسلمانوں میں کے معاشرے میں بے حیائی پھیلے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے دردناک عذاب کا اعلان دنیا میں بھی کیا ہے اور آخرت میں بھی کیا ہے۔ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، جو لوگ، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں، یعنی وہ لوگ جو یہ بات پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں، مومنین میں بے حیائی کے کام، بے حیائی کی باتیں پہلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو دنیا میں بھی نشانی عبرت بنائیں گے، اور اللہ رب العزت نے بہت ساروں کو نشانی عبرت بنایا، دنیا میں بھی اللہ رب العزت ان کو دردناک عذاب دیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ان کو ہمیشہ کی دردناک عذاب میں مبتلا فرمائیں گے۔ آگے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ اللہ ہر بات کا علم رکھتے ہیں، جو دلوں میں ہو، جو واضح ہو، جو کلی بات ہو اس کو بھی جانتے ہیں، جو چپی بات ہو اس کو بھی جانتے ہیں۔ وانتم لا تعلمون، اور تم کچھ نہیں جانتے۔ اگلی آیت میں فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہیں ہوتی تو تم بھی نہ بچتے۔ اللہ رب العزت مومنین سے مخاطب ہے کہ اللہ کا فضل ہے تم پر، اللہ کی رحمت ہے تم پر، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم بھی نہیں بچتے اللہ کے عذاب سے۔ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، اللہ بڑا شفیق، بڑا مہربان ہے، شفیق اور مہربان ہے اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ، جو ان کی فرمان برداری کرتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اپنی گناہوں سے۔ یعنی او مسلمان، او مومنین جنہوں نے توبہ کی اس واقعے کے بعد، اللہ رب العزت نے ان کے لیے فرمایا ان اللہ رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا شفیق، بڑا مہربان ہے۔ تقبل اللہ منی۔